آج میں آپ کو ایسے 10 جملے بتاؤں گی جو اکثر ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے نہیں۔ اگر آپ یہ جملے بولنا شروع کر دیتے تو آپ کی زندگی میں بہت سے بدلاؤ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سے لوگوں کے لیے قیمتی بن جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے ملنا چاہے گا۔ یہ 10 باتیں اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ وہ انسان بن جائیں گے جس کی سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پریمیم ٹچ پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، آئی ایم رانگ۔ یہ کہنا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ ہم لوگ صرف دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خود کو غلط کہنا اور دل سے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یاد رکھنا، جب تک آپ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے تب تک آپ نہیں بدل سکتے اور جب تک آپ بولو گے نہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ جیسے ہو ہمیشہ ویسے ہی رہو گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی نیچے چلے جاؤ۔ یہ بولنا کہ آپ صحیح ہیں اور میں غلط، اس سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے، جیسے ہمیں نئے راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، آئی ایم سوری۔ جب آپ کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری غلطی اور ساتھ ہی آپ کو سوری بھی کہنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ آئی ایم سوری تبھی کہیں جب آپ کی غلطی ہو۔ ایسی بہت سی سچویشن ہوتی ہے جہاں پر آئی ایم سوری بولنا چاہیے لیکن ہم بولتے نہیں۔ زندگی ایسے بہت سے لمحوں سے بڑی پڑی ہے جہاں آئی ایم سوری بولنا بہت پاورفل ہوتا ہے۔ نمبر 3، یو کین ڈو اٹ۔ بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یو کین ڈو اٹ کسی کام میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بار بار حوصلہ افزائی کریں۔ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے شاید 2 مینڈکوں کی کہانی تو سنی ہوگی۔ ایک بار 2 مینڈک ایک گڑھے میں گر گئے۔ وہ باہر نکلنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، اتنے میں وہاں کچھ اور مینڈک بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا، کافی گہرا کھنڈر ہے، آپ دونوں کتنی بھی کوشش کر لو آپ باہر نہیں آ سکتے۔ ان مینڈکوں کی بات سن کر ایک مینڈک آرام سے بیٹھ گیا کہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بننا تو ہے ہی، نکل تو سکتا نہیں۔ وہیں دوسرا مینڈک باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں اوپر والے مینڈکوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، بہت گہرا کھنڈر ہے، تو نہیں نکل پائے گا، اب موت تیری قسمت ہے، آرام سے بیٹھ جا۔ تو اس مینڈک نے اور زیادہ کوشش کرنا شروع کر دی، وہ باہر نکل آیا۔ اب انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس مینڈک نے ہماری بات کیوں نہیں مانی، پتا تو چلے ہماری بات اس مینڈک نے کیوں نہیں مانی۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ مینڈک بہرا تھا، جب سب مینڈک اسے بول رہے تھے کہ کوشش نہ کر، باہر نہ نکل، تو تب اسے لگ رہا تھا کہ سب میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور کوشش کر، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دوسرے مینڈک مجھے کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر، تو باہر آ سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی کہی ہوئی باتیں دوسروں کی لائف بنا بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ ہمیں دوسروں کو ڈسکریج کرنے کی بجائے ہمت دینی چاہیے۔ اور دوسرا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کی ہمت توڑا ہے، تو آپ ان کے لیے بہرے ہو جائیں۔ صرف اپنے گول پر فوکس کرو، دوسروں کی باتوں سے اپنے خوابوں کو مت توڑو۔ نمبر 4، آئی بلیو ان یو۔ یہ بات ہم اپنے اٹینشن سے بھی بتا سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے ہی آپ میں ایک سوچ رکھتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں، مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں، اور پھر جیسے ہی کوئی نیگیٹو بات اس سے کوئی کہتا ہے تو اس کے اپنے ہی بارے میں سوچ بدلنے لگتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ بول کر آئی بلیو ان یو، مجھے یقین ہے تم پر۔ خاص طور پر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں ہمیں آپ پر بھروسہ ہے۔ اگر ایگزام میں کم مارکس آئے ہیں تو انہیں ڈانٹنے کی بجائے ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ ایجوکیشن ضروری ہے، نہ کہ مارکس۔ یہ بات بچوں پر سگنل بھیجتی ہے کہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے اور آپ اچھے مارکس لا سکتے ہو۔ جب ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایکچولی ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، آئی نیڈ یو، یعنی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ہر انسان کی وش ہوتی ہے کہ اس کی کسی نہ کسی کو ضرورت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کون ہماری سچی قدر کرتا ہے۔ آئی نیڈ یو کہنا یہ بتاتا ہے کہ سامنے والا آپ کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ یار میری سچ میں کسی کو ضرورت ہے، تب اسے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 6، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ہم جن لوگوں کے کلوز ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اٹینشن دیں۔ جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپریشیٹ کریں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو کہنا ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ نمبر 8، آئی ٹرسٹ یو۔
यानी मैं आप पर भरोसा करता हूँ। किसी भी ग्रुप की कामयाबी ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे कोई टीम वो मिलकर कोई बिजनेस चला रही है, अगर इनमें ट्रस्ट होगा तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं करता तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, इसका तो आपको अंदाजा है ही। अगर ट्रस्ट ना होगा तो किसी भी ग्रुप या किसी भी फैमिली या किसी भी रिलेशन का ज्यादा देर तक चलना नामुमकिन है। नंबर 9, थैंक यू। आज के जमाने में थैंक यू बोलना बहुत कम हो चुका है। हम समझते हैं ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते कि ये कितना जरूरी है। थैंक यू बोलना ये शो करवाता है कि हमने किसी के अच्छे काम और इसके हमारे लिए लगाए हुए वक्त को अप्रिशिएट किया है। इससे वो सामने वाला अच्छे काम की और कोशिश करता है। नंबर 10, आई लव यू। लेकिन ये वो वाला आई लव यू नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आई लव यू फील करवाएं। जरूरी नहीं कि आप बोल बोल कर बताएं आई लव यू, बल्कि आप सबकी केयर करें, हर एक के साथ अच्छा सलूक करें, हर एक के बारे में अच्छा सोचें, दूसरों की मनफी बातों को नजरअंदाज कर दूसरों की मस्बत बातों को आगे लाने की कोशिश करें। तो इसका मतलब भी होगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।